آغاز اس کے نام سے جو سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور اس میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے جب کوئی جس جگہ اور جس مقام پر آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں اکاس سرکل ملتان کی جانب سے آپ تمام ان صاحبان کو جو وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے، ان سے معذرت خواہ ہوں کہ موسمی تبدیلی اور بارش کی وجہ سے ہم نے پروگرام کچھ دیر سے شروع کیا۔ آپ کو جو زحمت ہوئی انتظار کی اس پر ہم معذرت خواہ ہیں، مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ جس دشوار راستے کا انتخاب ہم نے کیا ہے، جس منزل کا تعین ہم نے کیا ہے، اس میں یہ چھوٹی موٹی تلخیاں، یہ رکاوٹیں ہمیں برداشت کرنی ہوں گی۔ ہماری منزل بہت دور ہے اور بہت بڑی اور واضح ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کو اس میں کھپا دینا ہے، اور وہ مقصد، وہ مشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو اسی طریقے سے، اسی اسلوب کے ساتھ، اسی لہجے اور رویے کے ساتھ ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ جو طریقہ، جو راستہ ہمیں بتایا اور دکھایا گیا، اسی پر کام کرنا ہے۔ آپ لوگ اگر اگلی نشستوں پر آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں تو ہمیں آسانی ہوگی آپ سے مخاطب ہونے میں، آپ کو بات سمجھانے میں۔ سب سے پہلے اگلی نشستیں پر کریں۔ ہمارے لیے آج سب لوگ وی آئی پیز ہیں، ہمارے لیے سب لوگ آج خاص اہمیت کے حامل ہیں، کوئی ہمارے لیے غیر اہم نہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں، اس کارواں میں آ رہے ہیں، جو اپنے ذہن کو، اپنے عمل کو خوراک دینے کے لیے آئے ہیں، وہ سارے لوگ ہمارے لیے اہم ہیں۔ میں بالخصوص ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو مختلف تحریکوں سے وابستہ ہیں، داعیان کرام ہیں، معززین ہیں، اور ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر، جس کا ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا دعوت دینے کا، تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے اکاس سرکل ملتان کی جانب سے۔ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہماری دعوت پر یہاں آئے، ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہاں بریک بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، آپ کے لیے چائے کا بھی اہتمام ہے، کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ یہ ایسا مت ہو کہ آپ لوگ صرف حاضری لگوانے آئیں، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ جس دعوت پر یہاں آئے ہیں، اس دعوت کو بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوں گے، محسوس ہوں گے، اور اس میں جو کمیاں، کجیاں، خامیاں رہ جائیں، اس کی ہمیں نشاندہی کریں گے۔ الجھنیں اگر ذہنوں میں پیدا ہوں، کچھ اشکالات ہوں، تو اس کا بھی آپ سے، ہم سے حل مانگیں گے۔ ہمارے مدیر جناب حامد کمال الدین صاحب یہاں موجود ہیں آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو ان سے آپ بھرپور مستفید ہوں گے۔ میں ملتمس ہوں زرار صاحب سے، گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب زرار محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام شرکاء کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ جناب پروگرام کی کارروائی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حسام الدین بھائی کو۔ تشریف لائیں حسام الدین بھائی، تلاوت کلام پاک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما رہے تھے برادر حسام الدین صاحب سے. حدیث رسول کے لیے میں طارق بھائی کو دعوت دوں گا. طارق بھائی تشریف لائیں اور حدیث رسول آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت، اللہ کی خاص مدد ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. والسلام. یہ پنڈال میں سے کچھ ساتھی جا کے وہ جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں ہمارے ابھی تک کچھ غائب ہیں، ان کو ذرا دیکھیں اور سب کو پنڈال کے اندر لے آئیں. کارروائی شروع ہو گئی ہے تاکہ اس کارروائی سے وہ محروم نہ رہ سکیں. تقریب میں افتتاحیہ کلمات کے لیے میں شہزاد بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. شہزاد بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شہزاد احمد ہے. میرے ساتھ ہیں براعظم جناب شیخ بدر صاحب، عمار خان صاحب، مدن واسطیکی صاحب. میں اپنے ان میزبانوں کے ساتھ آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں. آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میں محترم جناب مدیر کاز حامد کمال الدین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لاہور سے یہاں تشریف لائے. ہماری آج کی یہ مجلس ان معزز دائیوں ڈاکٹر محمد اسلم، ڈاکٹر شریف عتیق صاحب، ڈاکٹر اشرف علی عتیق صاحب، پروفیسر افتار علی افتخار صاحب، محمد ذکریہ خان، حافظ محمد رفیق صاحب، عبد المجید خان ساجد صاحب، ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، سید کفیل شاہ صاحب بخاری، کرنل زہد خان صاحب، ندیم الحق صاحب، انجینئر عطا اللہ خان صاحب، مولانا اسلم بخاری صاحب کے ساتھ بھی ہوگی، جو صبح و شام دین کے کاموں میں کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج ہم ان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. میں آخر میں انتظامیہ اسلامک سینٹر ملتان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک روزہ مجلس کاز کے لیے اپنا معمول کا پروگرام ملتوی کر کے جگہ عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو باعث بابرکت بنائے اور ہمارے دل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو جائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام کی نشاط ثانیہ کے جتنے خواب شاید اس صدی میں اقبال نے دیکھے ہوں، اتنا شاید کسی شخص نے نہ دیکھے. آئیے کلام اقبال سنتے ہیں جناب عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب. دوستو میں آپ کو السلام علیکم.
اقبال بہت بڑا موضوع ہے جس کے لیے بڑے بڑے ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر بہت حضرات ہیں جنہوں نے کچھ کہنا ہے، تو مجھے ٹائم تھوڑا سا ملا ہے، اس میں میں آپ چند بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک کہ جتنے بھی شاعر آئے انہوں نے حسن داستانیں علاقی، لیکن اقبال ایسا شاعر تھا جس نے عشق کو اسلامی رنگا، اور عشق جو ہے وہ جو سفلی معنوں میں استعمال ہوتا تھا، علامہ اقبال نے اس کو حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں میں استعمال کیا۔ نمبر دو، خودی کی بات ہے جس کو ہم خودی کو غلط معنوں میں لوگوں نے استعمال کیا، لیکن علامہ اقبال نے اس کو خودداری اور انا کی طرف وہ لے گیا، اور اس نے ثابت کیا کہ خودی ہی انسان کا زیور ہے۔ میں اتنی بات کہنے کے بعد چند شعر سناتا ہوں اقبال کے۔ اقبال کہتا ہے، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب۔ عقل مند جو ہے وہ ابو لہب تھا، اور جو عشق تھا وہ عشق رسول ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ گاہ باہیلا می برد، گاہ بد دھار زور بھی کشد، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ اور پھر وہ خودی کے متعلق چند شعر اس کے عرض کرتا ہوں۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ اور خودی جلوہ بد بست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی شیر مولا، جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید۔ پھر خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیز فساں، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں پایاب، خودی ہو زندہ تو کوثر پر نیا و حریر۔ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیز فساں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال نے عشق کو اور خودی کو جس رنگ میں رنگا، یہ تمام تفسیر ہے حدیث کی۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ خدا کی پہچان جو ہے انسان کی اپنی پہچان ہے، اور یہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے گا تو خدا کو پہچان لے گا۔ جب خدا کو پہچان لے گا تو پھر اس کے احکام پر یہ عمل کرے گا، پھر دوسرا عمل نہیں کر سکے گا۔ اقبال نے ایک ولولہ پیدا کیا قوم میں، وہ اقاض بھی تھا اور اعقاض بھی ہے۔ یہ عربی لفظ ہیں، جاگنے والے، اور یہ ہے اقاض، اور جگانے والا اعقاض ہے، دونوں عربی مصدر ہے۔ تو یہ اقبال میں دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمتوں سے نوازے۔ اس نے پاکستان کا ایک عظیم تحفہ دیا قوم کے لیے، اور وہ محض اس لیے کہ وہ توحید پرست تھا
اور اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا۔ فارسی کلام اس کا جو ہے وہ چونکہ کم سمجھنے والے لوگ ہیں، فارسی اصل میں وہاں ہی ہے، تو اس نے اسرار خودی لکھی، یہ فرد کے لیے تھا۔ پھر رموز بے خودی ملت کی بات تھی، وہ کبھی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام احادیث اور قرآن کی تفسیر ہے اس کا کلام۔ اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ وہ ایک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے میں بھی مددگار بنایا، اور وہ اس وقت بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ کاش اس کے کلام کو ہم اگر سمجھ لیں، اس کے اگر خیالات سے ہم مستفید ہوں، تو پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے یہ موجودہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ اقبال کہتا ہے دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ وہ اس جمہوریت کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ جمہوریت انسانوں کا قانون ہے، اور نظام مصطفیٰ ایک اور بات ہے۔ وہاں پر یہ خلیفہ جو ہے وائس ریجنٹ آف گاڈ ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھنا یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر کلام اقبال پر پورے لوگ اس وقت بھی کار بند ہو جائیں تو پھر نظام مصطفیٰ ہی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نہیں کوئی آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر جی، کہ وسیع شاہ اور احمد فراز کے دور میں اقبال کی شاعری کو سننا، اور واقعی اگر اقبال کی شاعری دلوں میں آ جائے تو یقیناً ہماری منزل بہت قریب ہو۔ میں آخر میں اس نشست کے آخر میں جناب استاد حافظ حامد کمال الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی تذکیر فرمائیں۔ حافظ حامد کمال الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تکاثر نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے، بھلا دیا ہے، اور جو اصل مقصد تھا اس مقصد کو تم سے دور کر دیا ہے۔ یہ تکاثر ہے، یہ آفت ہے، یہ دنیا کو جمع کرنا، دنیا کے لیے دنیا کے ڈھیر لگانا، جیسا کہ ایک صحابی کے خطبے میں ہے کہ تبنون ما لا تسکنون وتجمعون ما لا تأکلون۔ تم وہ بلڈنگیں بنانے میں لگے ہو جن میں تم نے نہیں رہنا، اور تم وہ کچھ جمع کرنے میں لگے ہو جس کو تم نے نہیں کھانا، کوئی اور رہے گا، کوئی اور کھائے گا، اور تم جاؤ گے حساب دو گے۔ تکاثر ایک دوسرے سے بڑھ کر اکٹھا کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ اشیاء کو حاصل کرنا، یہ تکاثر ہے، اور یہ سبب بنتا ہے کہ الہا کرے۔ یہ الہا کیا ہے؟ یہ لہب سے ہے۔ یہ لہب کیا ہے؟ اس کو تماشا کہتے ہیں، تماشا، یہ کھیل، یہ بھول، اور جو مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں لہب۔ دل لگی کو بھی لہب کہا جاتا ہے۔ تو دل لگی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ مقصد کی بات کو بھول جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کھیل، تماشا اور تفریح کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ تو وہ مقصد کیا ہے کہ جس سے یہ تکاثر روک دیتا ہے، وہ وہی ہے جو معلوم ہوگا حتی زرتم المقابر، جب قبروں میں چلے جائیں گے۔ الناس نیام
فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا، لوگ سوئے ہوئے. تمہارا خیال ہے یہ جیتی جاگتی دنیا ہے؟ نہیں، یہ سوئی ہوئی دنیا ہے. النَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا، جس دن یہ مر جائیں گے یہ جاگ جائیں گے. وہ جاگ جائیں گے وہ حقیقتیں جن کو انبیاء بیان کرتے رہے ہیں، وہ سچی حقیقتیں اس دن سامنا کرنے کے لیے موجود ہوں گی. اور یہ اس کی جتنی دوڑ ہے، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ محنت، یہ جس کو ایمبیشن کہتے ہیں، یہ بہت دور دور تک پہنچنے کی جو انسان کی ایک استعداد ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا 100 سال دور تک دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور پلان بناتا ہے. ان منصوبوں کی جہت کیا تھی؟ کیا آخرت تھی؟ یہ ادھر تکاثر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو دنیا کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ جو آخرت کو بلا دیتی ہے، یہاں پر ایک دوسری دوڑ شروع کروانا مقصد ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوسری جگہ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ. یہ دوڑ لگانی ہے تو اس ابدی رحمت کی طرف لگاؤ جو کہ اس دنیا کے اندر فٹ ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی جو اصل رحمت ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اس چھوٹے سے فانی جہان کے اندر فٹ ہونے کی ہی نہیں ہے. ایک سجدے کا مول بھی ملے تو وہ اس دنیا میں کہیں سما نہیں سکتا ہے. وہ سمائے گا ایک اور دنیا میں جس کا عرض السماوات والارض، وہ بڑے پیمانے ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بھی ایک اور زمین یہاں پر بنائی جائے گی، ایک آسمان بھی ایک اور آسمان ہوگا، دنیا ایک اور دنیا، کائنات ایک اور کائنات اس کے اندر جھلکے گی. پھر اس کی رحمت اپنا جلوہ کرے گی. اس کے دینے کے پیمانے مخلوق دیکھے گی تو اس جہان کے اندر دیکھے گی. البتہ اس کے لیے دوڑ لگانے کو یہی مختصر فانی جہان پیدا ہوا ہے. تو پیمانے ہیں بڑے، لینا ہے بڑے پیمانوں سے، کیونکہ اس کی رحمت آتی ہی بڑے پیمانوں کے ساتھ ہے. کہ 5 مرلے 10 مرلے یہ اس کے پیمانے ہیں نہیں، اس کے یہ پیمانے ہیں نہیں ہیں، بڑے پیمانے ہیں. اور اس کے لیے البتہ ایک نظر اور چاہیے. وہ نظر ہے جو کہ قرآن دیتا ہے. یہ دنیا بہت حقیر ہو جاتی ہے، بہت ہی گھٹیا ہو جاتی ہے. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة لما سقى الله كافرا شربة ماء. اگر یہ پوری زمین بھی پورے اس دنیا کی وقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں وہ شخص جو مالک الملک کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کو پانی کی گھونٹ بھی نہ ملتی. تو یہ اس دنیا کی وقت ہے نہیں ہے. یہ نظر جو ہمیں قرآن دیتا ہے تو وہ ہے اصل میں جاگنا، وہ ہے اصل میں بیداری، وہ ہے مقصد کی پہچان. تو دوڑ یہاں مطلوب ہے، دوڑ مطلوب ہے، تکاثر مطلوب ہے، مگر جہت اس کی اور ہے. وہ پیمانے اور ہیں اور وہ آخرت کے پیمانے ہیں، آخرت کے اہداف ہیں، آخرت کے مقاصد ہیں، آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ تو جینا ہی نہیں ہے جو کہ اس دنیا کا جینا ہے. جینا ہے تو جنتوں کے اندر رہنا ہے جہاں نہ موت ہے، نہ مرض ہے، نہ تکلیف ہے. تو یہ نظر ہے جو ہمیں انبیاء دیتے ہیں. البتہ اس پر پردہ ڈالتی ہے جو چیز تو وہی ہے دنیا کی دوڑ. تو دنیا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ الہا کرتی ہے، الہاکم التکاثر، جب یہ بھلا دیتا ہے اصل ہدف کو تو یہ دنیا پھر اس وقت غیر مطلوب ہو جاتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.